وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 230 میں سورة الرحمن آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 16 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والارض وضعها للانام. کلمت والارض میں حرف را پہ جزم ہے. یہاں را کا حکم ہے تفخیم. ہمیں حرف را کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. ضاد کے ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے. ضاد حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم حرف ضاد کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت وضعها میں واو پہ، ضاد پہ، عین پہ اور ہا پہ چاروں پہ زبر ہے تو ہم یہ چاروں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. وضعها. عین کے ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. کلمت فاکہہ کے آخری میں تا پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف الواو آتا ہے. کلمت والنخل واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا. تو ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. فاکہۃ والنخل. کلمت النخل میں حرف نون پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف نون ہے تو یہ 2 نون ہیں، نون ساکن اور نون متحرک. خا کے ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خا حروف تفخیم میں سے ہے تو ہمیں خا کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت ذات میں دال کے ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. آخری میں تے پہ پیش ہے تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے. کلمت الاکمام میں کاف ساکن ہے لہذا ہمیں کاف کو ہمس سے پڑھنا ہے اور ہمس کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے. الاکمام فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان. کلمت والحب میں ہا پہ زبر ہے لہذا ہمیں زبر کو ظاہر کرنا ہے اور ہا کے ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. حرف البا پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر با کو پڑھنا ہے. کلمت العصف میں صاد ہے اور صاد حروف تفخیم میں سے ہے تو ہمیں صاد کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. کلمت الرحمن میں را پہ تشدید ہے تو ہم تشدید کو ظاہر کریں گے اور کیونکہ تشدید زبر کا ہے تو ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. کلمت فبأي میں آخری میں یا پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر یا کو پڑھنا ہے اور کیونکہ تشدید زیر کا ہے تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے. کلمت آلاء میں الف پہ کھڑا زبر ہے تو یہ مد الف ہے، ہم یہ مد کو ظاہر کریں گے. پھر یہاں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد واجب متصل ہے اور مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ربکما میں حرف را کو تفخیم سے پڑھیں گے. با پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر با کو پڑھنا ہے. کلمت تکذبان میں حرف دال کے تشدید کو ظاہر کریں گے اور اسے 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ.
کلمت خلق میں حرف الخاء کو تفخیم سے مطلب موٹی آواز میں پڑھیں گے. حرف اللام حروف ترقیق میں سے ہے تو ہمیں لام کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم قاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. اور قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. کیونکہ یہ تینوں حروف پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. خلق. کلمت الانسان میں نون ساکن ہے، پھر حرف السین ہے. سین حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. الانسان. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الصاد آتا ہے کلمت صلصال میں. صاد حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. لیکن کیونکہ صاد حروف تفخیم میں سے ہے اور غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، اور صاد حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ غنہ کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں ادا کریں گے. من صلصال. کلمت صلصال میں دونوں صاد کو تفخیم سے پڑھیں گے کیونکہ یہاں لام ساکن ہے تو ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں لام کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الکاف آتا ہے کلمت کالفخار میں. کاف حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. صلصال کالفخار. کلمت کالفخار میں حرف الخاء پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر خاء کو پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں خاء کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے پڑھنا ہے. کالفخار. خلق الانسان من صلصال کالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. کلمت الجان میں یہ مد لازم کلمہ مثقل ہے. اس مد میں ہم اپنی آواز 6 مد کے برابر لمبی کریں گے اور حرف النون کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف المیم آتا ہے کلمت مارج. میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. من مارج. آخری میں رے کے نیچے زیر ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، ہمیں حرف الرا کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. جیم کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف المیم آتا ہے کلمت من. یہاں بھی حکم ہے ادغام بغنہ تو ہمیں یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کرنا ہے. مارج من. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف النون ہے کلمت نار. نون حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. تو تم اپنے پروردگار کی
کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آج کا ہمارا درس ہی ختم ہوتا ہے۔ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔